بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نورانی قاعدہ کیسے پڑھیں اس پر کورس کرا رہے تھے، تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے حرکات کی تختی کیسے پڑھانی ہے، یعنی متحرک حروف بچوں کو کیسے پڑھائے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اسی کو بیان کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بورڈ کے اوپر یا دستے وغیرہ کے اوپر آپ نے الف کی شکل اس طرح بنا دینی ہے۔ پھر بچوں سے سوال کرنا ہے، حروف مفردات کے اندر ہم نے اس طرح کی ایک شکل پڑھی تھی، آپ کو یاد ہے اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مفردات کے اندر میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ حروف مفردات بچوں کے ذہنوں کے اندر کیسے بٹھانے ہیں، ان کی پہچان کیسے کروانی ہے۔ وہ سبق نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو بچوں کو آپ نے ذہن نشین کروانا ہے کہ حروف مفردات کے اندر اس طرح کی شکل ہم نے پڑھی تھی۔ بچوں اب آپ بتاؤ اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ بچے بتا دیں گے کہ اس شکل کو الف کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، الف کے اوپر ہلکی سی ترچھی سی لکیر لگا دینی ہے اور بچوں کو بتلا دینا ہے کہ پچھلے سبق کے اندر جب ہم نے حرکات کی شکلوں کی پہچان پڑھی تھی، وہ بھی پچھلے سبق کے اندر گزر چکا ہے۔ حرکات کی شکلوں کی پہچان آپ نے کیسے کروانی ہے، وہ سبق نہیں دیکھا تو اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو چھوٹی سی ترچھی سی لکیر لگا کر بچوں کو بتانا ہے، جب ہم نے حرکات کی شکلوں کی پہچان پڑھی تھی اس وقت اس طرح کی ایک لکیر میں نے کھینچی تھی اور آپ کو بتلایا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اب بچوں آپ ہی بتاؤ کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ بچے بتائیں گے اس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے پھر اس مکمل لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بچوں کو کہنا ہے اب یہ مکمل حرف کیا بنے گا۔ بچے کہیں گے الف زبر، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اب بتلانا ہے کہ یہ الف زبر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جس الف پر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے، وہ الف الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ الف الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ ہو گیا۔ اب آپ نے بچوں کو اس کا جوڑ کرا دینا ہے، ہجے کرا دینے ہیں اور ملا کر پڑھنے کا طریقہ بتلا دینا ہے کہ حمزہ زبر، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ اس طرح 3-4 مرتبہ بچوں کو کہلوا دینا ہے، پھر بچوں کو بتلا دینا ہے کہ اب حمزہ زبر آ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اسی طرح با کی شکل بنا دینی ہے، بچوں کو بتلانا ہے حروف مفردات کے اندر اس طرح کی شکل میں نے آپ کو بنا کر دکھائی تھی، اس شکل کا نام کیا ہے؟ بچے بتلائیں گے اس شکل کو با کہتے ہیں۔ پھر زبر لگا کر پھر یہی سوال کریں، یہ ترچھی سی لکیر میں نے لگائی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچے کہیں گے یہ زبر ہے۔ تو اب ملا کر آپ نے پڑھنے کا طریقہ بتلا دینا ہے، با زبر با، با زبر با، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بچوں کو آپ سمجھا دیں، کم از کم ہر لفظ کو 3-4 مرتبہ دہرا دیں۔ پھر اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی طور پر بچوں سے سوال کریں۔ سوال کرنے کے بعد پھر آپ نے بچوں کو یہ بھی بتلا دیا ملانے کا طریقہ۔ اب آپ نے بچوں سے پھر سوال کرنا ہے اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں اس کو ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ اس طرح 3-4 مرتبہ اس طرح سوال کر کے پھر آگے پڑھتے جائیں، اسی طرح تمام حروف کی پہچان ایسے ہی کرواتے جائیں، ٹھیک ہو گیا؟ الغرض یہ کہ ملا کر پڑھانے کا طریقہ خوب ذہن نشین کریں، اس کے بعد یوں ہی تمام حروف ہجوں کے ساتھ پڑھیں اور طلباء کو اس بات کا پابند کریں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے جلدی پڑھیں، اس کو کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، کھینچ کر نہ پڑھیں بلکہ اس کو جلدی سے پڑھیں، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے با زبر ہے نا، اب اس کو پڑھنا ہے با زبر با، اس طرح نہ پڑھیں با زبر با، ٹھیک ہے؟ جس طرح با زیر بی، اب اس کو اس طرح نہ پڑھیں با زیر بی، با پیش بو، اب اس کو اس طرح نہ پڑھیں با پیش بو، اس طرح نہ پڑھیں۔ اور آپ نے یہ بھی بچوں کو بتلانا ہے کہ آخر کے اندر جھٹکا بھی نہیں دینا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اس طرح جھٹکا بھی نہیں دینا بلکہ آرام سکون کے ساتھ اور کھینچ کر بھی نہ پڑھیں بلکہ آہستہ آہستہ اور آرام سکون کے ساتھ پڑھیں اور جھٹکا بھی نہ ہو اور لفظ کو زیادہ کھینچنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ دیکھیں، جب متحرک حروف میں سے زبر کی پہچان ہو جائے، اب زیر والے جو متحرک حروف ہیں ان کی پہچان کروانی ہے۔ ان کی پہچان کیسے کروائیں گے؟ بالکل ایسے ہی کروائیں گے، یعنی الف کی شکل بنا کر لکھ دیں، بچوں کو بتلا دیں حروف مفردات کے اندر اس طرح کی شکل ہم نے پڑھی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچے بتلائیں گے اس کو الف کہتے ہیں۔ آپ نے ترچھی سی چھوٹی سی نیچے لکیر لگا کر بچوں کو بتلا دینا ہے کہ جب ہم نے حرکات کی شکلوں کی پہچان پڑھی تھی اس وقت میں نے آپ کو بتلایا تھا اس طرح کی چھوٹی سی ترچھی سی لکیر اگر نیچے آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچے بتلائیں گے اس کو زیر کہتے ہیں۔
پھر بچوں کو بتلا دیں اب یہ کیا بن جائے گا، بچے بتلائیں گے حمزہ زیر ای، ایسے ہی پھر آگے چلتے جائیں، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، اسی طرح آخر تک چلتے جائیں۔ اب جب زبر اور زیر کی پہچان ہو گئی، اب آپ نے پیش کی پہچان کروانی ہے۔ پیش کی پہچان بھی ایسے ہی کروانی ہے جیسے آپ کو ہم نے بتلایا زبر اور زیر کی پہچان کا طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پھر آخر کے اندر آپ نے اس بات پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ زیر اور پیش یہ اکثر مجہول پڑھے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں سے اکثر مجہول پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے خصوصی طور پر توجہ دینی ہے، ان کو مجہول نہیں پڑھنے دینا، جیسے با زیر بے، با پیش بو، ٹھیک ہو گیا، با پیش بو، اس طرح نہ پڑھنے دیں، مجہول نہ پڑھنے دیں۔ اور جو زبر ہے عام طور پر اس کو کھینچا جاتا ہے، چھوٹے بچے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، با زبر با، ٹھیک ہو گیا، اس کو کھینچنے نہیں دینا۔ اور پھر آخر کے اندر جھٹکا بھی نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ اکثر تینوں حرکتوں کے اندر آخر کے اندر جھٹکا دیتے ہیں، با زبر با، با زیر بی، با پہ بو، اس طرح نہ پڑھنے دیں، اس پر خصوصی توجہ دیں۔ ان غلطیوں کو اساتذہ کرام سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ان غلطیوں سے بچوں کو بچائیں۔ تو امید کی جاتی ہے آج کے سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے، پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔